ان کے سینے میں ایمان کا نور جگمگا رہا تھا۔ ان کا مقصد شہادت اور ان کا عمل جہاد تھا۔ وہ عثمان کے سپاہی تھے جو اپنے بیم کے ہر حکم پر اپنی جان سے گزرنے کو تیار رہتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا سردار حق کے راستے پر ہے اور اللہ کی اطاعت اور خوشنودی کا راستہ ہی ان کے سردار کا راستہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم عثمان کے 10 بہادر ترین سپاہیوں کا ذکر کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل اردو گھر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نمبر 10، سالتوق الپ۔ بہادری کے ساتھ ساتھ سالتوق کی شخصیت ذہانت اور جانثاری جیسے جذبات سے بھی مزین تھی۔ عثمان کا یہ بہادر ایک طرف جہاں میدان جنگ میں اپنی بہادری کے جوہر دکھاتا، وہیں جاسوسی کے فرائض بھی بہترین انداز میں سر انجام دیتا۔ عثمان کے قریبی اور رازدار سپاہیوں میں شامل ہونے والے سالتوق الپ کو تیسرے سیزن میں آریوس نامی شیطان کے ہاتھوں اس وقت شہادت نصیب ہوئی جب یہ بہادر سپاہی عثمان کے حکم پر دشمن کا تعاقب کر رہا تھا۔ اپنے جانثار سپاہی کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتا دیکھ کر عثمان جس کرب سے گزرے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عثمان کے لیے ان کا یہ جانباز کتنا اہم تھا۔ فرض کے راستے پر سالتوق قربان ہو گیا، لیکن جاتے جاتے اپنا نام امر کر گیا۔ نمبر 9، بائسنگر۔ عثمان کے اہم سپاہیوں میں شمار ہونے والا کائی کا یہ بہادر اپنے سردار اور قبیلے کا اہم محافظ ہے۔ جنگ کا میدان ہو یا قبیلے کے معاملات، بائسنگر اپنے فرائض کی تکمیل میں ہر جگہ ثابت قدم نظر آتا ہے۔ عثمان کی نظر میں اپنے اس جانباز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عثمان نے اپنے بیٹوں کی تربیت اور نگرانی کے لیے بائسنگر کا ہی انتخاب کیا ہے۔ نمبر 8، توران۔ تیسرے سیزن میں عثمان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسی ہی ایک مشکل صورتحال عثمان کو اس وقت درپیش آئی جب وہ سلطان سے ملنے گئے تو وہاں ایک غدار نے سلطان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ اس کا الزام عثمان پر دھر کر عثمان کو غدار قرار دے دیا گیا اور سلجوق سپاہی عثمان کی تلاش میں سرگردہ ہو گئے۔ ایک جگہ جب چند سپاہیوں نے عثمان کو گھیر لیا تو توران نے وہاں آ کر عثمان کی مدد کی۔ توران اس وقت نہیں جانتا تھا کہ اس نے کس کی مدد کی ہے، لیکن در حقیقت وہ عثمان بے کی تلاش کر رہا تھا اور ان کی کمان میں شامل ہو کر جہاد کرنا چاہتا تھا۔ یہاں سے توران عثمان کے اہم ترین سپاہیوں میں شمار ہونے لگا اور ہر طرح کے مشکل اور کٹھن حالات میں عثمان کے شانہ بشانہ لڑا۔ آنے والے وقت میں توران مزید اہم کارنامے سر انجام دے گا۔ نمبر 7، گینجا-بے۔ دوسرے سیزن میں قلوچ ایسار کی مہم کے دوران یہ جانباز سامنے آیا۔ اس کی قابلیت کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہوگا کہ بامسی بے جیسے تجربہ کار جنگجو نے بھی گینجا کی مہارت اور جنگی صلاحیت کی کھل کر تعریف کی۔ عثمان کے ہر حکم پر آگے بڑھنے والا یہ سپاہی دل میں جذبہ شہادت اور آنکھوں میں فتح کے خواب رکھتا ہے۔ نمبر 6، آئی گل۔ سپاہیوں کی اس فہرست میں آئی گل کا شمار اگرچہ حیران کن ہے، لیکن اگر اس بہادر خاتون کی صلاحیتوں اور کارناموں کی فہرست دیکھی جائے تو یہ اس کی مستحق نظر آتی ہے۔ عثمان کی جانب سے خواتین کی سربراہ نامزد ہونے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آئی گل ایک ماہر جنگجو اور ذہین خاتون ہے۔ آئی گل کی صلاحیتوں کا صحرا سیلجن کی تربیت کے سر بھی جاتا ہے۔ پہلی شادی کے خوفناک تجربے کے بعد اپنے باپ کو غداری پر آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھنے کے روگ جھیلنے والی آئی گل اپنی تلوار کو حق کے لیے مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ نمبر 5، کونور۔ کونور کی کرلس میں انٹری ایک غدار وزیر عالم شاہ کے سپاہی کے طور پر ہوئی۔ ابتدا میں کونور اپنے وزیر کی وجہ سے عثمان کے خلاف نظر آیا، لیکن رفتہ رفتہ جب حالات و واقعات نے حقائق سے گرد ہٹائی تو کونور نے عثمان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ عالم شاہ کو جب اندازہ ہوا کہ کونور نے اس سے غداری کی ہے تو اس نے کونور کو سزا دینی چاہی، تاہم عثمان نے عالم شاہ کا سر قلم کر دیا، جس کے بعد کونور عثمان کی کمان میں شامل ہو گیا۔ کونور کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ عثمان حساس ترین معاملات پر اپنے سپاہی سے مشاورت کرتے ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ کونور کا حکومتی معاملات سے منسلک رہنا ہے۔ نمبر 4، گوکتوک۔ منگولوں کے بیچ پرورش پانے والا یہ بہادر جب عثمان بے سے آ ملا تو عثمان کا دایاں ہاتھ بن گیا۔ عثمان کے سپاہیوں کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو گوکتوک کا نام فوری طور پر ذہن میں ابھرتا ہے۔
اس کی وجہ گفتگو کا ہر محاذ پر عثمان کے ساتھ رہنا اور مشکل سے مشکل تر آزمائش میں سرخرو ہونا تھا۔ اگرچہ مداحوں کو امید تھی کہ گفتگو عثمان سیریز کے اختتام تک سیریز میں نظر آئے گا، لیکن تیسرے سیزن میں گہیتو نے گفتگو کا سینہ اپنی تلوار سے چھلنی کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر عثمان اور ان کے سپاہی گہرے دکھ اور غم میں مبتلا نظر آئے۔ نمبر 3، جارکتائی، تلوار اور روٹی۔ عثمان کے اس سپاہی کی زندگی انہی دو چیزوں کے گرد گھومتی ہے۔ یا تو جارکتائی اپنی تلوار سے دشمن کو غارت کرتا ہوا نظر آتا ہے، یا پھر اپنی پسندیدہ جگہ یعنی باورچی خانے میں پایا جاتا ہے۔ منگول ہونے کی وجہ سے اگرچہ سپاہی کی زندگی ظلم و بربریت میں گزری، لیکن پھر حق کی پکار نے اس کے دل کو موم کر دیا۔ جارکتائی نہ صرف اسلام قبول کر کے عثمان کا سپاہی بن گیا، بلکہ اس کی تربیت بھی عظیم بامسی بے کے ہاتھوں ہوئی۔ جارکتائی کو بامسی بے سے بیٹوں والی محبت اور وابستگی ملی، اور عثمان بے کا بامسی بھی جارکتائی کو ہی قرار دیا گیا۔ اس سپاہی نے بھی اس لقب سے انصاف کرتے ہوئے خود کو بامسی بے کا حقیقی جانشین ثابت کیا۔ بامسی بے کی تلواریں تھامے جارکتائی بھی شہادت کے جذبے سے سرشار ہے۔ نمبر 2، بوران۔ عثمان کے ساتھ آغاز سے ہی ہمیں جو سپاہی نظر آ رہا ہے وہ بوران ہے۔ عزم و ہمت، خلوص اور عقیدت کی عملی تصویر بوران عثمان کا دست راست ہے۔ ہر پل عثمان کے ساتھ رہنے والا بوران فرض کی راہ پر بے پناہ قربانیاں دے چکا ہے۔ اپنی شادی والے دن اپنی دلہن پر حملے کی اذیت جھیلنے کے بعد بوران نے آنے والے وقت میں گینجا کو بھی کھو دیا، لیکن یہ درد اور غم بوران کو جہاد کے جذبے سے محروم نہ کر سکا، اور یہ بہادر دوبارہ اپنے بیم کے شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا۔ تلوار اور تیر بازی کی مہارت کے ساتھ ساتھ بوران کپوز بجا کر نغمے گانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ نمبر 1، ترگت بے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ آیا اور چھا گیا۔ ترگت کی مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ تیسرے سیزن میں ترگت بے کی آمد پر اگرچہ مداح ناخوش تھے، کیونکہ وہ ارطغرل غازی والے ترگت کو ہی دیکھنا چاہتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ترگت بے نے اپنی صلاحیتوں سے سب کو معترف کر لیا۔ ابتدا میں الگ قبیلہ ہونے کی وجہ سے عثمان بے سے شدید اختلافات رکھنے والا ترگت جب عثمان بے سے آ ملا تو دونوں ترکوں کی طاقت بن گئے۔ اس وقت اگر عثمان بے کا نائب کوئی حقیقی معنوں میں ہے تو وہ ترگت ہی ہے۔ جنگی صلاحیت کے علاوہ فیصلہ سازی، منصوبہ بندی اور دور اندیشی کی صلاحیتوں سے مالا مال ترگت اپنی لسٹ میں پہلے نمبر پر ہے۔ دوستو، اگر آپ کو عثمان بے کے 10 بہترین سپاہیوں کی فہرست بنانے کو کہا جائے تو آپ کون سے سپاہی کو کس نمبر پر رکھیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔